ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنت کے پتے جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے، اور اب تک آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے اس ناول میں، اور اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آگے کیا کیا ہونا باقی رہ گیا ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بیوق ادا میں AR پاشا کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر وہ بیڈ شفٹ نہ کر سکی کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا، سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ حیا، میجر احمد ہیئر، وہیں بھاری خوبصورت شائستہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ جتنا ان کو پرہیں دھتکارے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے۔ کہیے، کس لیے فون کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود رخائی در آئی۔ یہ سوچنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون کرنا بھی بے سود تھا۔ وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا۔ اسے کس اور طرح سے ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تکان سے بھری، غم سے لبریز، اداس، متفکر۔ حیا نے لمحے بھر سوچا۔ اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا تھا۔ دیکھیے میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی اسی بات کو کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی، تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا۔ فکر نہ کرے، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا۔ وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی۔ یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، اور پاشا کے اس کی بہت سی تصاویر۔ بلیک میلرز، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں؟ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی، شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے۔ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑواؤں؟ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ پائیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا۔ اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا۔ سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں۔ کمزوریاں پوچھی نہیں، تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں، اس نے ذرا محفوظ سے انداز میں جتایا۔ ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے کہ اب ہم یہ ڈم گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے ایک خواجہ سرا بن کر ملتے رہیں۔ اس نے پنکی کی بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں، آپ پنکی تھے، مگر ڈولی کون تھا؟ ARP کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو۔ کیا میں نے کبھی ڈولی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی۔ وہ باکس مجھے ڈولی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟
کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میجر صاحب مجھے سچ سچ بتا دیں، ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ منظر عام پر آنے کی بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈورے ہلاتے رہتے ہیں۔ جی وہ میں ہی لکھتا ہوں۔ وہ کریمی آئی والی پہیلی بھی آپ نے لکھی تھی، بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی۔ جی وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی؟ جی کھول لیا، اور مجھے وہ مل گیا جو ڈالی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے واضح طور پہ کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا۔ واقعی؟ اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی پہیلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل، جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ نے ابھی تک وہ باکس نہیں کھولا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی ہے۔ حیا نے تلملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیے، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں، بائے، اس نے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے، دوسرا بازو آنکھوں پہ رکھے وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے تو بامشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا تھا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔ پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا، بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیگ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے کے ساتھ بال تھپ تھپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پر رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا، اگر کبھی دوبارہ۔ السلام علیکم، اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف سے جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسا پہلے تھا۔ اور تم فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا۔ ہاں بہت کچھ خراب ہو گیا تھا، ویسے ابھی 1-2 روز پہلے نیا فون لیا ہے، وہ تولیہ کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اس لیے۔ اچھا اپنے یہ طنز چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ڈروم میں ہو؟ میں ذرا مضافات میں آیا ہوا تھا، تمہارے کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہوں، چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ وہ متذبذب سی فون پر کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی کیمپس تو۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پر لکھے مگ میں سے پین نکالا۔ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پر کچھ لکھ کر اس نے پیڈ اسے تھمایا، پھر خود باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پر لکھے الفاظ پڑھے، سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا۔ حیا، دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا۔ جہان میں بیوق ادا میں ہوں۔ وہ پیڈ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی، اوہ فرینڈ ٹرپ تھا کوئی؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر، اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں؟ پھر کل ملتے ہیں، تم کل بیوق ادا آ جاؤ، کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈ کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی۔ کل میں مصروف ہوں؟ اچھا پرسوں؟
میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں، تم اپنی فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے ٹھک سے فون رکھ دیا تھا۔ جہان، اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بہاریں پھر سے آوازیں دینے لگی تھی۔ حیا، یہ کریمی آئی کیا ہے؟ کوئی ہنٹ دے دو۔ جو بوجھے گا گفٹ اسی کا ہوگا، اس نے جواباً زور سے آواز دی۔ بہاریں فوراً خاموش ہو گئی۔ عبدالرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس صبح وہ اتنی گہری نیند میں تھی جب اس کا موبائل اچانک بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پہ جہان کا نام جل بجھ رہا تھا۔ اس نے خمار آلود سا ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فیری سے بیوک ادا آ رہا ہوں، تم پورٹ پہ پہنچ جاؤ۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہنس کر بولا۔ وہ لحاظ پھینک کر باہر کو بھاگی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ بہار ایک کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں جاؤ گی؟ بس میں نے کہہ دیا، حلیمہ آنٹی نے کہا تمہیں پورا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عائشہ، بہارے نے منہ بسور کر پلیٹ پڑھی ہٹائی۔ عائشہ، مجھے پورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ میں آن رکی۔ میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے واپس بھاگ گئی۔ 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک مہرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا۔ اس نے نیلی جینز پہ وہیں گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے۔ کندھوں پہ اس نے عائشہ کا مہرون پونچو پہن لیا تھا۔ بہارے کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ پر آ گئی۔ فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا۔ ٹورسٹ کا ایک بحر بے قرار اس سے اتر رہا تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی اسے جہان نظر آ گیا۔ وہ نیلی جینز کی جیبوں میں ہار ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بھی اوپر میرون سویٹر پہن رکھا تھا۔ جہان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جہان، اوور ہیئر، اس نے ہاتھ اونچا کر کے ہلایا۔ جہان نے دیکھ لیا تھا، تبھی دھیما سا مسکراتا ہوا ان کی طرف آ گیا۔ واؤ، تم تو ٹائم پہ پہنچ گئی۔ تھینکس، یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل، میں اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اور عائشہ، یہ میرا کزن ہے جہان سکندر۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے اپنے نرم عذری خوش اخلاق انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ تو تم ان کی بن بلائی مہمان بنی ہوئی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں، ہم نے تو خود حیا کو بس اصرار چند دن ادھر رکنے کا کہا تھا۔ عائشہ ذرا جھمک گئی، پھر تھوڑی دیر ہی وہ رک پائی کہ اسے جنگل جانا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف آ گئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے۔ تمہارا فون اتنی افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ مین بازار میں ریسٹورنٹس کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز سی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ پھر جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر پے میں کروں گا۔ اس نے والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالے۔ ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں جہان۔ چھوڑو ترک رسوم کو، ہم پاکستانی ہیں۔ شکر، تمہیں یاد تو رہا۔ اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹس کی قطار کی سمت چلی گئی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورنٹس تھے تو دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں ایسی لگی تھی جیسے کسی چرچ میں لگی ہوتی ہیں۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہان ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور کوہنیاں میز پہ رکھ کر دونوں مٹھیاں باہم ملا کر ہونٹوں پہ رکھے اسے دیکھنے لگا، جو سڑک کے ایک پار ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے بعد جب وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پہ جہان کے سامنے رکھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کپ اٹھا لیا۔ اور اب تم واپس استنبول آ جاؤ، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ بے ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ صرف ممی؟ اس نے آزردگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہان سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے؟ تقریباً۔ جہان مسکرا کر کچھ کہتے کہتے رکا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔
تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پر جا ٹکی، اور ہونٹ اور گردن پہ۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پہ رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کرنا کب سے شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ کریم ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہ تھی یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی تھی۔ خیر، یہ دونوں بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہاریں 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا حادثاتی طور پہ، وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا۔ وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے، وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ ایک ٹولی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبد الرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا، اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی وضاحت پر مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتن میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا۔ ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہی میز پر ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا۔ تو وہ سم ون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا۔ اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھا۔ بات کو ٹالو مت، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا، یہ میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون، میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ سے تو اپنا نہیں کرتا تھا، یہ ریسٹورنٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابز کی ہیں۔ وہ زرد گیندے اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم گشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور جو محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگ گیا کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ تم تو چہرے پڑھنے لگ گئی ہو، وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں، بہت زیادہ، بڑے عیش تھے تب، اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود کو خود جلا وطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہزادوں کے جزیروں کو ترکی میں ادالار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان، وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود ہی جلا وطن کرتے ہیں
ان کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے۔ ہوا سے حیا کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورنٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر کر رہی ہیں میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کا دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا، وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اسی لیے ریسٹورنٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں۔ ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے، وہ دھیرے سے ہنس کر بولا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی۔ اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے، اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو، انہوں نے ہی بتایا تھا۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم، وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہان، ابا، اماں اور تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو۔ اب پتہ نہیں تایا تائی نے کہیں اور کیوں کر دیا رشتہ۔ مگر روہیل تو، وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا کہ جہان کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پہ پھسلی تھی۔ مگر روہیل کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ روہیل کی تو ابھی کافی سٹڈیز رہتی ہیں۔ وہ بات بدل گیا تھا، وہ شرطیہ کہہ سکتی تھی۔ روہیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، جب میں پاکستان واپس جاؤں گی وہ تب آنے والا ہی ہوگا۔ جواباً جہان نے ایک گہری پرکھتی نظر اس پر ڈالی۔ تمہارا روہیل سے رابطہ ہے جہان؟ پپو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو۔ اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے۔ ہاں، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، میں اس سے ملا تھا امریکہ میں۔ اچھا، کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو گئے ہوں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کی عادت کیوں تھی۔ ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے اسکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ ابا اماں کو سب پتہ تھا، اور اب روہیل جہان سے مل بھی چکا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ آج تو وہ روہیل سے ضرور پوچھے گی، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ لہریں اسی طرح امڑ امڑ کر ان کے پیر چھو رہی تھی۔ جہان، تم نے کبھی سیب چنے ہیں؟ یہاں سیب ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتہ؟ آؤ سیب چنتے ہیں، ان سے موتی نکلیں گے۔ واقعی؟ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں، وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کو ایک ایک سیب ہی ملی۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے لائے تھے، اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سیب کھولی، وہ خالی تھی، مولسک پہ قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہان کی طرف بڑھا دیا۔ جہان نے بلیڈ سیب کے خول کے درز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند اسے کھول لیا۔ حیا نے گردن آگے کو کر کے دیکھا۔ مولسک کے خون آلود لوتھڑے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹیشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے، اس نے ٹیشو حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بہارے گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنی قیمتی ہوتے؟ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہے جو اس کی سیب سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹیشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی روہیل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔
जहान दोपहर में ही वापस चला गया था और वो उसके बाद सीधी घर आ गई थी। जब तक रोहिल ऑनलाइन नहीं हुआ वो सोचती रही कि 3 साल पुरानी बात रोहिल ने क्यों नहीं बताई। 3 साल पहले क्या कभी उसने इशारों कनायों में भी बताया कि उसे सबीन फूफो का बेटा मिला था? उसकी हर सोच का जवाब नफ़ी में था। 3 साल पहले उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा था? और श्री एंड लॉ के दूसरे साल में थी। उनके एक दूर के चचा की शादी हुई थी और रोहिल ने एक दिन बहुत हंगामी अंदाज में कॉल करके अब्बा से पैसे मांगे थे। वो एकदम से चौंकी। 3.5 साल कबल एक दिन रोहिल का अचानक ही फ़ोन आया था। उसने अब्बा से 2 या 3 लाख रुपए मंगवाए थे। अब्बा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाकई ज़रूरत है। और हर क्यों के जवाब में वो यही कहता कि पाकिस्तान आकर बताऊंगा। हया को उसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन था कि उसने किसी दोस्त की कोई कीमती शय गुम कर दी है और उसी की कीमत भरने के लिए मांग रहा है। फिर पता नहीं रोहिल ने अब्बा को वजह बताई या नहीं, मगर अब सारे मामले को दोबारा याद करते हुए वो सोचने लगी कि क्या इन 2 वाक़यात का कोई बाहमी ताल्लुक़ था। सीधा सीधा पूछताछ रोहिल शायद छुपा जाए, सो उसे अंधेरे में निशाना बांधना पड़ेगा। रोहिल ऑनलाइन आ गया था और अब उसका चेहरा स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। रस्मी बातों के बाद उसने बगैर किसी तमहीद के पूछा, तुमने जहान का कौन सा नुकसान भरने के लिए अब्बा से पैसे मंगवाए थे? लम्हे भर को तो रोहिल को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर वो ज़रा हैरत से बोला, ये तुमसे किसने कहा है? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमसे जहान का कोई नुकसान हुआ था ना? जब वो तुम्हारे पास अमेरिका आया हुआ था तो तुमने अब्बा से पैसे मंगवाए थे? अंदर ही अंदर वो खुद भी गड़बड़ा रही थी। क्या पता ऐसी कोई बात ही ना हो। तुमसे ये जहान ने कहा है? वो अचंभे से पूछ रहा था। जिसने भी कहा हो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो रोहिल। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे शशोपंज में हो। तुम जहान से क्यों नहीं पूछ लेती? वो सब कुछ बता चुका है, मगर तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये जान सकूँ कि मेरा भाई मुझसे कितना झूठ बोल सकता है। तल्ख लहजे में कहकर उसने रोहिल के चेहरे को देखा। वहाँ वाज़े तुलमलाहट दर आई थी। जज्बाती ब्लैकमेलिंग काम कर गई थी। बात झूठ बोलने की नहीं है और मुझे पता है उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो बताएगा भी नहीं, क्योंकि उसने मुझे भी मना कर रखा था। फिर भी मैं तुम्हें बताए देता हूँ। फिर ज़रा वो तवक्कुफ़ से बोला, वो एक रात के लिए बहुत अचानक मेरे पास आया था। उसके बाएं कंधे पर गोली लगी थी और उसे बरवक्त तिबी इमदाद चाहिए थी, मगर वो अस्पताल नहीं जाना चाहता था। सो उसके कहने पे मैंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया जो तब अपनी रेजिडेंस कर रही थी। उसने मेरे अपार्टमेंट पे जहान को ट्रीट किया और बैंडेज वगैरह किया। फिर जहान ने मुझे बस इतना बताया कि उसके पीछे कोई है और वो किसी से भागता फिर रहा है। उसके पास तुर्की के टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे। तो उसके पैसे मांगने पे मैंने अब्बा से कहकर रातों रात पैसे अरेंज किए थे। वो सुबह होते ही वापस तुर्की चला गया। फिर हफ्ता बाद ही उसने पैसे भिजवा दिए वापस। बस यही बात थी। वो हक दक सुने जा रही थी। अब्बा को पता है इस बात का? नहीं, और तुम भी मत बताना। वो पहले ही जहान से मुतनफिर रहते हैं। ये बात बताई तो वो तो बस जहान की लापरवाही की वजह से उससे खिंचे खिंचे रहते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो किसी और बात पे उससे बरगश्ता थे। अब मत पूछना कि वो क्या बात थी। मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बता दूँगा। मगर इतना यकीन रखो कि वो जिस ज़ख्मी हालत में मेरे पास आया था, मुझे वो उसी दिन से अच्छा लगने लगा था। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा था जब उसने उस रात मुझे कहा था कि रोहिल, आई एम नॉट द बैड गाय, बल्कि जो मेरे पीछे हैं वो बुरे हैं। और वो दूसरी बात, उसने इसरार करना चाहा, मगर रोहिल उसे कोई मौका दिए बगैर मेज़ से अपनी चीज़ें समेटने लगा। उसे बाहर जाना था और वो जल्दी में था। हया ने बेदिली से लॉग आउट किया। उसका दिल एकदम बहुत बोझल हो गया था। उसके घर वाले उसको छोटा समझकर उससे इतनी बातें छुपाते क्यों थे आखिर? आयशे ने लेटते हुए बहारे पे कंबल बराबर किया। फिर एक नज़र उसे देखा जो बहारे की उस तरफ लेटी छत को तके जा रही थी। वो तीनों यूँ सोती कि बहारे दरमियान में होती। आयशे, उसने आयशे की निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस किया था, या शायद वो उसे पुकारने का इरादा पहले से रखती थी। कहो। आयशे पहलू के बल लेटी नरमी से बहारे के घुंघरियाले बालों को सहला रही थी। मेरी सिप से मोती क्यों नहीं निकलते? मैं इतना झूठ तो नहीं बोलती। वो छत को तकती कह गई। तुम बहारे के फ़लसफ़े को जहन से निकाल दो। ये तो रिज़्क़ होता है, कभी आता है तो कभी नहीं। चंद लम्हे कमरे की तारीकी में डूब गए।
جس میں سبز نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی بند آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھرتی رہی تھی۔ عائشہ، اس نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا، کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آتی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی اچھا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ تاکہ تمہاری سیب سے موتی نکل آئے۔ نہیں، وہ خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا کہ پہاڑ کی طرف ہوتا ہے، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، چست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لحظہ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بیبی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پڑ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش شکل کشش لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سب روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہوں، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا، اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سبان جی کے ڈروم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا۔ تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے۔ تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، وہ ذرا سا مسکرائی، تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا۔ اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جدیسی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی اس کی چوٹی گوند رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں۔
ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان 2 لڑکیوں کی طرح چلتی ہے جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی۔ اور وہ 2 لڑکیاں کیسے چل رہی تھی؟ اس نے بہارے کی بھوری گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر کسی سے بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا، بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھی۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہیں رہتا ہے، مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہے، اسے موڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے، کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی وہ اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے، وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چائے؟ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کا ناشتے کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیاری وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے نے خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی اگلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئی تھی تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھی، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور 2 گارڈ جدیسی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا۔ البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی میں آ گئی جہاں اس کی تصاویر دیواروں پہ آویزہ تھی۔ اسے یوں اپنی تصاویر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سا لڑکھڑائی تھی
ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکوں والے فراق میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی۔ اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر۔ پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے۔ اسے یقین تھا وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا۔ وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہاریں بات بے بات ذکر کرتی۔ راہداری کا آخری کمرہ۔ وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج بھی نہ تھا۔ اسے اس گھر کے بارے میں جتنا پتہ ہوتا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کے دراز سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانا شروع کی۔ چوتھی چابی پہ لاک کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا۔ اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی۔ سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشوں کو دیکھا۔ ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آئی۔ ایک ایک کر کے اس نے پانچوں پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے 4 لاکڈ تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت سے قیمتی نفیس 3 پیس سوٹ ہینگرز میں لٹکے تھے۔ نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پہ آ بیٹھی۔ بریف کیس لاک نہیں تھا۔ حیا نے اسے کھولا۔ اندر چند فائلز رکھی تھی اور اوپر ایک نوٹ پیڈ پہ سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے۔ وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تبھی بریف کیس میں سے بپ کی آواز آنے لگی۔ وہ چونکی، اندر کچھ بج رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالا تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہ روشنائی لگ گئی۔ بہت تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر کی شکن درست کرتی وہ باہر نکل آئی۔ کمرہ لاک کر کے جب وہ زینے اتر رہی تھی تو لاؤنج کا فون بج رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو، جواباً لمحے بھر کی خاموشی چھائی رہی۔ پھر ایئر پیس میں سے عبدالرحمن پاشا کی آواز گونجی۔ عائشہ کدھر ہے؟ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئی یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی، سمجھی؟ بہت ضبط سے بولا تھا۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس نے گھبرا کر ریسیور کریڈر پہ ڈال دیا، پھر انگوٹھے پہ لگے سیاہی کے دھبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ عبدالرحمن کو کیسے علم ہوا؟ ان کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ البتہ اس کے اندر کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کیوں کسرے بیوق ادا اور ان 2 بہنوں کی کشش؟ وہ عجیب مخمصے میں پڑ گئی۔ یہ ادا چائے کے کھیت ہیں۔ اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیزہ کبریٰ خانم کا لہلہاتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے بتایا تھا۔ ادا چائے کیا ہوتا ہے؟ اس نے پودے کے ترکی نام کا مطلب پوچھا۔ ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی۔ اوہ اچھا، ہم بھی ٹی کو چائے ہی کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑی۔ کبریٰ خانم ایک معمر خاتون تھی۔ ان کی فصل تیار تھی مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہیں تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا۔ سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کی بجائے کبریٰ خانم کے ساتھ ادا چائے کے پتے چننے شروع کر دیے۔ چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا، مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی۔ کبریٰ خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی تھی اور جو باتیں وہ عبدالرحمن پاشا کے بارے میں کر جاتی وہ انہیں ذہن میں محفوظ کرتی جاتی۔ اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی نہیں تھی، ورنہ کہیں دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیوق ادا میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ اس شام وہ تینوں ساحل کنارے چٹائی پہ بیٹھی تھی۔ عائشہ کو آج 2 سیب ملے تھے سو وہ انہیں کھول رہی تھی۔ حیا اب بڑے سیب نہیں چنتی تھی بلکہ بادام کے سائز کے سیبوں کے خالی خول ریت سے
उठा लेती और अब उनके ही ढेर को लिए वो एक माला में पिरो रही थी। साथ ही बहारें अपने पजल बॉक्स के साइड्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया, मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगी। उसका लहजा मायूस कुन था। हया ने नन्हे खौल को सुई में पिरोते सर उठाकर उसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर उस पर लिखी नज़म को पढ़ा। ये बहुत आसान है बहारें, ठहरो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। उसने दोबारा से वो नज़म पढ़ी, फिर समझकर बोली, ये एक सफ़ेद छोटी सी आंख है जो चांदनी के संदूक में बंद होती है और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बहारें, वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है? बहारें, जो उदास नज़रों से पजल बॉक्स को देख रही थी, एकदम चौंकी। मरमरा, समंदर, नमकीन पानी। आयशा ने मुस्कुराकर उनको देखते हुए छुरा अपने सिप के अंदर एक तरफ रखा। हाँ तो बहारें, वो क्या चीज़ है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के ज़रे से बनती है? हया, वो मट्टी के ज़रे से बनता है और उसका संदूक जब कत्ल किया जाता तो छुरा घूमकर कत्ल। वो जोश से बेरब्त जुमले बोलती आयशा के हाथों को देख रही थी जो एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी। सीप का ख्वाल चटका। आयशा ने किताब की तरह से उसे खोला। अंदर दम तोड़ते जानवर पे एक सफ़ेद मोती जगमगा रहा था। मोती, पर्ल, पूरे 5 हरूफ। बहारें खुशी से चिल्लाई और फिर जल्दी जल्दी डब्बे के कोड बार की स्लाइड्स ऊपर नीचे करने लगी। वो अब उस पर लिख रही थी। हया और आशिया बेख्तियार अपना काम छोड़कर आगे होकर उसे देखने लगी। जैसे ही बहारें आखिरी हर्फ एल सामने लाई, क्लिक की आवाज़ के साथ बॉक्स के साइड से दरवाज़ा बाहर को खुला। हया की तवक्को के बरक्स वो बॉक्स ऊपरी ढक्कन के बजाय साइड की दराज से खुलता था। दराज में स्याह मखमली कपड़ा बिछा था और उस पर एक नाजुक सा नेकलेस रखा था। दरअसल नेकलेस प्लाटिनियम की जंजीर थी जिस पर हर 2 कड़ियाँ छोड़कर नन्हे नन्हे हीरे लटक रहे थे। जंजीर के बिल्कुल वसत में हीरे की बजाय 3 कड़ियाँ लटक रही थी जिनके आखिरी सिरे पर एक सफ़ेद मोती पिरोया हुआ था। वो तीनों मबहूत से उस बेशकीमत नेकलेस को देख रही थी। बहारें, ये तो वही मोती है जो तुम्हारी सीप से निकला था, जो तुमने अब्दुल रहमान को दे दिया था। आयशा शशदर सी उस मोती को देखते हुए बोली थी। हाँ, ये तो वही है। अब्दुल रहमान ने वो मुझे गिफ्ट कर दिया और वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। हया बस इतना ही कह सकी। उसे उस तोहफे को देने के अंदाज में बहुत मुतासिर किया था। बहारें ने अपनी नन्ही उंगलियों से नेकलेस उठाया और गर्दन से लगाया, फिर चेहरा उठाकर उन दोनों को देखा। ये कैसा लग रहा है? उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बहुत प्यारा। अब्दुल रहमान ने मुझे कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वो अपने पर्स से आईना निकालकर अब हर जाविये से उसको अपनी गर्दन से लगा कर देख रही थी। तुम अब्दुल रहमान को ज़रूर थैंक यू करना। अल्लाह अल्लाह, बहारें की खुशी बयान से बाहर थी। हया, मैं तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? हाँ, तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली देती सिप की खोल उठाने लगी। अभी उसे पूरी माला बनानी थी। हया, तुम मेरी तस्वीर खींचो। मैं इसे सर पर क्राउन की तरह पहनती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। वो नेकलेस अपने सर पर ताज की तरह पहने उठकर साहिल पे जा खड़ी हुई। उसने वो गिफ्ट 2-2.5 माह बाद खोला था, सो आज उसका दिन था। ध्यान से बहारें, हवा तेज़ है। समंदर की तरह पुश्त किए खड़ी बहारें ने आयशा की बात नहीं सुनी थी। हया ने मोबाइल निकाल कर कैमरा ऑन किया, फिर मोबाइल चेहरे के सामने लाकर बहारें को फोकस किया। प्रिंसेस, अब तुम ज़रा मुस्कुराओ। बहारें बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुरा दी। उसे बेख्तियार बेवकदा के बाजार में सड़क के वस्त में खड़ी बहारें याद आ गई जिसके गिर्द स्याहों का झमकटा लगा था। रेड कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था। उसी लम्हे हवा का एक तेज़ झोंका आया और साथ पानी भी। इससे पहले कि उनमें से किसी की कुछ भी समझ में आता, बहारें के सर से नेकलेस उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। वो बौखला कर पलटी और फिर उसकी चीखें हर सू बुलंद हुई। हया तेज़ी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई, सीपों के खौल बिखर गए। वो भागकर पानी में आई। बहारें चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी। जो लहर उसका नेकलेस छीन कर ले गई थी वो वापस जा रही थी। हया नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे गई मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई।
ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہاریں زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس، حیا، میرا نیکلس۔ عائشہ پیچھے سے اسے بازو میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا، آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا۔ عائشہ اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوق ادا کی شہزادی کا تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر، وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا، جہاں عائشہ بامشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہاریں کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ، میرا نیکلس، عائشہ مجھے نیکلس واپس لا دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا، اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہاریں کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہاریں، میں نے بہت ڈھونڈا، مگر دیکھو، جو اللہ کی مرضی، وہ واپس آئی۔ اور بہاریں کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہاریں کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلائی جا رہی تھی، مجھے نیکلس واپس لا دو، مجھے کوئی نیکلس واپس لا دے۔ وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا، اسے لگا وہ خود بھی ابھی رو دے گی۔ وہ بامشکل لب کھینچ کر ضبط کیے ہوئے تھی، پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی۔ جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹریٹ کی اس شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی، پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام دونوں بامشکل بہاریں کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھی، اور اب لیونگ روم میں بڑے صوفے پر بیٹھی تھی، یوں کہ بہاریں درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھی۔ بہاریں اسی طرح روئے جا رہی تھی، اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہاریں، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی، بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس، مگر وہ عبد الرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اسے کہوں گی، مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا۔ عائشہ، ممی، وہ روتے روتے کبھی اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی۔ مگر بہاریں اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی، اس کے لیے اس نیکلس کا کچھ بھی متبادل نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہاریں، اب بس کرو۔ جب وہ پیر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کہ بدتمیزی کیے جا رہی ہو۔ جواباً بہاریں نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں؟ عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنوں پہ مکے مارنے لگی۔ حیا نے پیچھے سے اسے بازو میں لیتے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روحانسی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے، اسی لیے وہ انڈیا چلا گیا ہے، کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اسے کہا تھا کہ وہ بہاریں گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔ وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے۔ عائشہ کا چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہاریں، وہ آگے آئی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہاریں کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلد یا بدیر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہاریں کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہاریں کے کندھے چھوڑ دیے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہاریں کے آنسو ایک دم سے رک گئے، وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہاریں، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہاریں بیڈ پر چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔
عائشہ چھت پر تھی. وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جدیسی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں. اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ اسکارف میں دمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی. اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی. عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما. عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا. وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئی گئی. عائشہ، یوں مت رو، وہ بچی ہے. اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات. مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی. بہاریں ٹھیک کہہ رہی تھی. میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی. لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا. وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا. وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے. لیکن میں کیا کرتی؟ مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. کیا تمہیں عبد الرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں. وہ بری طرح چونکی. میں اور بہاریں اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے. 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو ہمارے سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہمیں ادھر لے آئی. یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا. یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا. بعد میں نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا. آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا. جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبد الرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا. تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا. کیوں کیسے عبد الرحمن لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی. تب میں عبد الرحمن سے بہت لڑی تھی. وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا. آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبد الرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے، مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نہ. وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے. پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی. عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آنے اس کو بہت یاد کرتی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں. تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا. پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے. مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے. وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی. عائشہ، تم اور بہاریں عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو. میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے. لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے. میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا. لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے. میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے. بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے. وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی. اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا. عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی. کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا. کوئی تو بات تھی. بالآخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی. اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اور یہ تھی اس کی 8ویں ایپیسوڈ. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی وہ اس چینل پر لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور اس کے بعد جتنی بھی ایپیسوڈز ہوں گی آپ لوگوں کو نئے چینل میں ملیں گی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.